بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس وہ مقدس سرزمین ہے جسے تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل تعمیر کیا جو وقت کے ساتھ تباہ ہوا، پھر دوسرا ہیکل تعمیر کیا گیا جو رومی سلطنت کے ہاتھوں زمین بوس کر دیا گیا۔ آج ہزاروں سال بعد یہودی دنیا ایک بار پھر اسی مقام پر تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کی خواہش رکھتی ہے، اور جس کی تیسری بار تعمیر کو وہ اپنی نجات اور مسیحا کی آمد سے جوڑتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک مذہبی خواب ہے یا دنیا ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں پیش گوئیاں حقیقت بنتی نظر آ رہی ہیں؟ تیسرے بیت المقدس کی یہ کہانی صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ پوری انسانیت، عقیدے اور قیامت کی علامات سے جڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس ہیکل کی تاریخی حقیقت، یہودی عقائد، جدید تیاریاں اور وہ خطرات جو امت مسلمہ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاریخ کی۔ پہلا ہیکل جسے یہودی بیت حمقداش کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 36 ایکڑ پر مشتمل اس مسجد اقصی کمپلیکس میں تقریباً 957 قبل مسیح تعمیر کروایا تھا۔ اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومون کہتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کو اللہ کی عبادت اور قربانیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ہیکل میں ایک انتہائی مقدس حصہ تھا جسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا تھا، جہاں صرف اعلیٰ ترین پریسٹ ہی سال میں ایک دفعہ داخل ہو سکتا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس ٹیمپل کی ڈیکوریشن سونے، چاندی اور قیمتی لکڑی سے کی گئی تھی۔ اس کے 2 بڑے بڑے ستون تھے۔ ٹیمپل کے مختلف حصے تھے جن میں بیرونی صحن، قربانی کی جگہ اور قدس الاقداس یعنی وہ مقدس جگہ بھی شامل تھی جہاں تابوت سکینہ کو بہت عزت و احترام سے رکھتے تھے۔ 586 قبل مسیح میں بابل یعنی موجودہ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو جلا کر تباہ کر دیا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کی دیواریں گرا دی اور عبادت گاہ کو لوٹ لیا اور ہزاروں یہودیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بابل یعنی موجودہ عراق لے گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں بیبلونین ایکسائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 70 سال تک یہ قوم اپنی زمین، اپنے معبود اور اپنے خدا کی عبادت سے دور رہی۔ یہ بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کے سبب عذاب الہی تھا، جسے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے خلاف اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، وہ تمہارے گھروں کے اندر تک گھس آئے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہودی قوم کی 70 سال کی اسیری کے بعد ایران کے سائرس دوم نے 539 قبل مسیح بابل کو فتح کیا اور یروشلم سے قید کر کے عراق لائے جانے والے یہودیوں کو آزادی دے دی، اور ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ جس میں یہودیوں کو یروشلم واپس جانے اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہودی دوبارہ یروشلم آئے اور 539 قبل مسیح میں اسی جگہ سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دی جو 516 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ دوسرا ہیکل پہلے کی نسبت سادہ اور کم شان و شوکت کا حامل تھا۔ بنیادی وجہ یہی تھی کہ پہلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ دوسرے ٹیمپل کے کچھ بنیادی حصے جیسے صحن، قربان گاہ اور ہولی آف ہولیز موجود تھے، لیکن تابوت سکینہ اور کچھ مقدس اشیاء غائب تھیں جو آج تک نہ مل سکیں۔ دوسرا ہیکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں عبادت کی اور اسے میرے رب کا گھر کہا۔ 20 قبل مسیح میں رومی بادشاہ ہیروڈس نے سیکنڈ ٹیمپل کی ایکسٹینشن کی اور اسے خوبصورت بنایا۔ یہ تعمیراتی کام تقریباً 46 سال جاری رہا۔ رومی سلطنت کے تحت یہودی علاقوں کو نیم خود مختاری تو حاصل تھی، مگر ان میں آزادی کی شدید خواہش بھی پائی جاتی تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہودیوں نے 66 عیسوی میں رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی سلطنت نے بغاوت کو چلنے کے لیے رومی جنرل ٹائٹس کو بھیجا جس نے 70 عیسوی میں یروشلم کا سخت محاصرہ کر لیا۔ شہر میں قحط، بیماری اور اندرونی خانہ جنگی نے حالات کو بدترین بنا دیا۔ رومی فوج نے یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا اور دوسرے ہیکل کو مکمل طور پر جلا دیا۔ آگ لگنے سے ہیکل کا سونے کا کام بھی پگھل گیا، جسے لوٹنے کے لیے رومی سپاہیوں نے مزید توڑ پھوڑ کی اور صرف ہیکل کی مغربی دیوار بچی، ویلنگ وال، دیوار گریا، جو آج بھی یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ لاکھوں یہودی قتل اور جلا وطن ہوئے۔ رومیوں نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر اٹلی میں آرک آف ٹائٹس تعمیر کروایا، جس میں سیکنڈ ٹیمپل سے لوٹی گئی اشیاء کی نقش و نگاری موجود ہے، جن میں دکھایا گیا ہے کہ رومی فوجیں یروشلم سے لوٹی گئی اشیاء جیسے سنہری منارہ یعنی مقدس شمعدان اور شوفار یعنی مقدس سینگ اٹھا کر لے جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں یہودی مذاہب میں مقدس علامات تھی، اور یہ تمام چیزیں آرک آف ٹائٹس میں آج بھی مکمل حالت میں محفوظ ہیں۔ منارہ 7 شاخوں والا چراغ تھا جو اصل سونے سے بنایا گیا تھا، اور یہ یہودیوں کے پہلے اور دوسرے ٹیمپل میں رکھا گیا تھا،
اور اسے ہمیشہ روشنی دینے والا چراغ اللہ کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور رومی جنرل ٹائٹس اسے 70 میں بطور مال غنیمت روم لے گیا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرے ہیکل کی تباہی کے بعد تقریباً 1955 سال گزرنے کے بعد بھی یہودی اپنا عبادت خانہ نہ بنا سکے۔ یہودی عقائد کے مطابق تیسرے ٹیمپل کی تعمیر ان کا مذہبی فریضہ ہے، جسے وہ مکمل اسرائیل کی بحالی کی علامت سمجھتے ہیں۔ 1987 میں یہودیوں نے اولڈ یروشلم میں ایک ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یروشلم کے مقدس مقامات پر تیسرا ہیکل تعمیر کرنے کی تیاری کرنا ہے، جس میں مقدس برتنوں مثلا منورہ یعنی 7 شاخوں والا سونے کا چراغ دان، بخور یعنی خوشبودار لکڑی جلانے کے لیے مخصوص قربان گاہ، اور کاہنوں کے لباس کی تیاری اور ریڈ ہیفر کی تلاش اور پرورش شامل ہے۔ 2016 میں کاہنوں کی تربیت کے لیے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا اور اس انسٹیٹیوٹ نے ریڈ ہیفر یعنی سرخ گایوں کی نسل پروری کے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ 2022-23 میں امریکہ سے بھی 5 گائیں اسرائیل بھجوائی گئیں، جو کہ اسرائیلی ربی کے مطابق قربانی کے لیے موزوں نہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق سرخ گائے کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں شامل کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تطہیر کی جائے گی۔ یہودی روایت کے مطابق اب تک 9 ریڈ ہیفرز استعمال ہو چکی ہیں اور 10ویں سرخ گائے کی قربانی یہودیوں کے مسیح کے ظہور کے ساتھ منسلک ہے۔ یہودیوں نے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں تھرڈ ٹیمپل کے ماڈلز اور خاکے بھی تیار کر رکھے ہیں اور ان کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ تیسرے ہیکل کی بنیاد رکھنے کے لیے تقریباً 6 ٹن وزنی کارنر سٹور ہیبرون سے لایا گیا۔ اسے ہیروں کے آلے سے تراشا گیا اور اسے کئی بار یروشلم میں عوامی جلوس کے ذریعے لے جایا گیا تاکہ اسے ٹیمپل آف ماؤنٹ یعنی قبۃ الصخرہ پر رکھا جا سکے، لیکن ابھی تک فلسطینی مسلمانوں کی مخالفت کے باعث وہاں نہیں رکھا جا سکا۔ دن میں 3 بار یہودی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دوبارہ ہیکل عطا کر دے۔ ان کی عبادات، دعائیں اور مذہبی اشعار سب تیسرے ٹیمپل کی بحالی کے گرد گھومتے ہیں، اور انتہا پسند یہودی گروہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو شہید کر کے ٹیمپل ماؤنٹ پر تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اس مقام پر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کی کوشش مقامات مقدس کی بے حرمتی ہوگی اور اس مقدس مسجد پر مکمل اسلامی حق کی حاکمیت ہے۔ اسرائیل یا یہودی گروہوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی تبدیلی مسلم امت کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر قیامت سے پہلے ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے بعد اینٹی کرائسٹ یعنی دجال اس میں آ کر بیٹھے گا۔ وہ خود کو خدا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ دجال کو شکست دیں گے اور پھر زمین پر 1000 سالہ امن کا دور ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے یروشلم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کر سکے۔ اسرائیل کے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم صرف جنگی کارروائیوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک منظم نسل کشی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے اور مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کی فضائی کارروائیوں میں ہسپتال، اسکول، مساجد اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہزاروں بچے، بوڑھے اور خواتین کی شہادت ہو چکی ہے۔ بہت سے حملے ایسے وقت اور مقامات پر کیے گئے جہاں عام معصوم شہری موجود تھے۔ اسرائیل فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی غیر قانونی ہے۔ اسرائیل نے صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا تاکہ اس کی مظالم اور حقائق دنیا تک نہ پہنچ سکیں۔ غزہ کے علاقوں کی پانی، بجلی اور فیول کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کی ان تمام کارروائیوں کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی ہے اور اسے اس کام کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بم دھماکوں سے پیاسے بچوں کے دل پھٹ رہے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں ظلم کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ 55 سے زائد مسلمان ملک، 1.6 بلین سے زائد مسلمان اور 22 سے زیادہ عرب ریاستیں غزہ کے اندر پانی کی بوتل تک نہ پہنچا سکے۔ اگر آج اسرائیل غزہ سے فلسطینی مسلمانوں کو دھکیل رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب پورا کرتا نظر آئے گا۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے گریٹر اسرائیل کے تصور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ پرومسڈ لینڈ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دریائے نیل سے لے کر فرات تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام اور سعودی عرب کے شمالی علاقے شامل ہیں۔ اسرائیل اسے لینڈ آف اسرائیل کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان چند سالوں میں اسرائیل نے لبنان، شام اور ایران میں کارروائیاں کی اور مغربی کنارے میں اپنی بستیاں بڑھاتا جا رہا ہے۔
اور اپنے اس گریٹر اسرائیل کے نظریاتی تصور پر عملی قدم اٹھا رہا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس ملک شام کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اردن، فلسطین، لبنان، قبرص، سیریا اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل ہے۔ یہ سب ملا کر ملک شام بنتا ہے۔ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے عیسائی یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور 80 جھنڈے لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، اور یوں 9 لاکھ فوج کے ہمراہ اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوں گے۔ اور پھر جو جنگ ہوگی، حدیث مبارکہ میں اسے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور زمین پر اس قدر لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ زمین پر اترنا چاہے گا لیکن زمین پر اسے جگہ نہ ملے گی، آخر کار وہ اڑتے اڑتے تھک کر ایک لاش پر ہی گرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال اور یہود کی ہلاکت کی بھی خوشخبری موجود ہے کہ جب زمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا پر نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہو جائے گی، اور یہ اس کائنات کے اختتام کی شروعات ہوں گی، یعنی پھر تخلیق کائنات کا مقصد پورا ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں مسلمان کیا کرے، جب فلسطینی مسلمان مدد کے لیے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شافع محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ، عربوں کی شفاعت نہ کریں، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کیا وہ صرف عربوں کی شکایت کر رہے ہیں؟ وہ تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو سوائے رونے اور اسرائیل کو جھولی پھیلا کر بد دعا دینے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جبکہ قرآن حکیم کی سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما۔ اب وقت ہے عملی توبہ کا، توبۃ النصوح کا، حرام رزق سے بچنے کا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان سے کیسے نکلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ جی ہاں، وہی مقدس کتاب قرآن مجید جسے ہم نے سمجھنے اور عمل کرنے کی بجائے صرف حصول ثواب کے لیے رکھا ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس سے جو مانگو گے وہی ملے گا۔ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اور تصور کریں اس وقت کا جب حشر کے میدان میں فلسطینی مسلمانوں کی شکایتوں کا جواب دینا ہوگا۔